فتح موری مسجد کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم کو لگاتار پچھلے 3 دن سے ان کو اور ان کے پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں، جس کے بعد میں لاہوری گیٹ تھانے کو اپلیکیشن دی گئی ہے۔ جو ڈی سی پی نارتھ ڈسٹرکٹ ہیں ساگر سنگھ کلسی، ان کو سوچت کیا گیا ہے۔ اور کیا پورا معاملہ ہے، بات کرنے کے لیے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم اس وقت ہمارے ساتھ میں موجود ہیں۔ امام صاحب، کیا پورا معاملہ ہے اور کب سے اس طریقے کی جو لائف تھریٹننگ کالز ہیں وہ آ رہی ہیں آپ کو اور آپ کے پریوار کے لیے؟ 5 تاریخ کو آئی پہلے کال۔ 5 تاریخ کو کوئی 12:15 کے ٹائم یا 12:20 کا ٹائم ہوگا، تو اس میں پہلے کال آئی، اور وہ کال جو تھی تو اس میں ذرا بات چیت ہوئی، اور وہ اس نے بات کی۔ میں تو یہاں نہیں تھا اس وقت، چونکہ میں اسی وقت اٹھ کے گیا تھا، مسجد کے گیٹ تک پہنچا تھا، تو مولانا انس احمد ہمارے صاحبزادے نائب امام وہ تھے یہاں پر، تو انہوں نے کال سنی تھی۔ تو اس نے وہی جو ایک زبان ہوتی ہے ان کی فرقہ پرستوں کی، وہی زبان تھی، اور اس کے اندر امام اور امام کی فیملی، اور پھر مسجد کو اڑا دیں گے اور کیا کیا کر دیں گے، اور پھر اس میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، قرآن کے بارے میں بھی، مذہب اسلام کے بارے میں بھی بہت بکواس تھی۔ تو وہ تو مولانا انس تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو ریسیور سے پوری طرح بات بھی نہیں سنی، اور میں نے تو سننے کا جی نہیں چاہا۔ میں نے کہا جو بکواس کرتے ہیں لوگ کر رہے ہوں گے۔ پھر انہوں نے ریسیور رکھ دیا، تو پھر دوبارہ کال آئی، پھر دوبارہ سے اس نے یہی اس طرح کی بکواس کری۔ مطلب کھلے طور پر آپ کو، آپ کے پریوار کو مارنے کی، ہاں بس وہ اور مسجد کو اڑانے کی۔ جی ہاں، وہ بالکل یہی جو آپ دیکھتے ہیں نا، جو کٹر فرقہ پرست ہوتے ہیں، جو بہت ہی نفرت والے ہوتے ہیں نا، تو وہی زبان جو بولتے ہیں وہی زبان تھی اس کی، اور بہت ہی گالیاں والیاں، پتہ نہیں کیا کیا طرح طرح کی، مسلمانوں کو گالیاں، ہم کو گالیاں، مسجد کو گالیاں، مذہب اسلام کو برا کہنا کرنا۔ تو 5 تاریخ کو کال آئی، تو پھر میں نے لکھ کر ڈی سی پی صاحب کو اس کا ایک لیٹر دے دیا، ڈی سی پی تھرو ایس ایچ او۔ تو میں نے یہ وہاں دیا، ریسیو کرایا، اور ریسیو کرانے کے بعد پھر انہوں نے اس پہ کارروائی کی ہوگی، ضرور کی ہوگی۔ اور میری فون سے بھی، ٹیلی فون سے بات ہوئی تھی، ڈی سی پی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، مسٹر ساگر سنگھ کلسی بہت اچھے آدمی ہیں، ڈی سی پی ہیں علاقے میں، تو ان سے بھی بات ہوئی، ایس ایچ او صاحب سے بھی بات ہوئی۔ تو انہوں نے کچھ اس کے بارے میں کہا، تو ایک دن گزرا، 6 تاریخ گزری، 7 تاریخ کو پھر کال آ گئی۔ 7 تاریخ کو کوئی 12:45 بجے کا ٹائم ہوگا، تو وہی کال آ گئی وہاں پر، اور پھر اس طرح وہی بکواس جو ایک رٹی رٹائی باتیں ہوتی ہیں۔ مطلب ایک دن کال کرنے کے بعد پھر نیکسٹ ڈے آپ کو کال کر جی پھر کال آ گئی، سیم وہی لائف تھریٹنگ کال، جان سے مارنے کی دھمکی۔ جی وہی ساری بات۔ آپ نے اس پر اپلیکیشن کے علاوہ اور کچھ کیا یا کچھ تو کہا؟ پھر جب 7 تاریخ کو کال ہوئی، تو پھر ہم نے یہ دوسری اپلیکیشن مولانا انس احمد کی طرف سے یہ ہم نے پھر دلوائی ڈی سی پی صاحب کو، اور اس پر انہوں نے کافی کارروائی کی ہوگی اپنے آپ میں۔ پھر 7 تاریخ گزری، تو پھر 8 تاریخ کو پھر کال آ گئی۔ 8 تاریخ کو کال آئی، اور 8 تاریخ کو آئی صبح 11 بجے، اور ایک کال آئی تقریباً 11:30 بجے۔ اس میں کیا کہتا تھا کالر؟ وہی ایک ہی بات، اسی طرح کی بات، وہ تو ایک دفعہ جو اس نے کہہ دی نا، وہی بات کو دہرانا، وہی کرنا، فرقہ پرستوں والی جو زبان ہوتی ہے کہ مار دیں گے، کاٹ دیں گے، کیا کر دیں گے، پتہ نہیں بہت۔ مولانا انس احمد تو کہہ رہے تھے، میں نے تو سننے کو جی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کیا سنوں، کیونکہ وہ جو ایک رٹی رٹائی زبان ہے جو ہر جگہ ہر لوگ سنتے ہیں، وہی زبان یہاں بھی بولی جا رہی ہے۔ لیکن امام صاحب، آپ کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی رنجش نہیں، یا کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ؟ دیکھیے، ہندوستان میں جو فرقہ پرستی پھیل رہی ہے نا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ فتح پوری مسجد ایک مشہور مسجد ہے، ساری دنیا میں اس کا نام ہے فتح پوری مسجد۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس مسجد کے لیے ہم تھریٹ کال دیں گے اور دھمکیاں دیں گے، تو ذرا زیادہ بدامنی پھیلے گی، زیادہ فرقہ پرستی پھیلے گی، مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوگا، مسلمانوں میں غصہ آئے گا، اور پھر عید الاضحیٰ کا موقع ہے، تہوار کا موقع ہے، تو وہ تو بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں نا لوگ۔ تو آپ ہی کیوں؟ اب یہ تو وہی بتا سکیں گے، میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیے، مسجد فتح پوری
یہ آج سے مشہور نہیں ہے، یہ بہت پرانے زمانے سے مشہور ہے، انگریزوں کے دور میں بھی بہت زیادہ مشہور رہی، آزادی کے بعد بھی مشہور رہی، اور یہاں سے ہمارا جو طریقہ ہے نا، تو ہمارا طریقہ کمیونل ہارمنی کا ہے، سامپردائک صدبھاؤ کا ہے۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، مسجد فتح پوری، کھاری باولی، کٹرا بڑیان، چاندنی چوک، یہ جو علاقہ ہے آپ دیکھیے تو یہاں پر بہت اچھا ماحول ہے، پیار ہے، پریم ہے، ہر ایک سے میل جول ہے، اور کمیونل ہارمنی کا ایک اچھا پرتیک ہے یہ علاقہ۔ جی میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پریم، پیار، کمیونل ہارمنی، یونٹی، انٹیگریٹی کی بات آپ ہمیشہ کرتے ہیں، سوورینٹی کی بات کرتے ہیں، انٹرفیتھ ڈائیلاگس کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو آپ اس طریقے کی کانفرنسز تک میں جاتے ہیں، میں برابر رہتا ہوں، اور ایسا کوئی بیان نہیں جو آپ کسی ایک پرٹیکولر مذہب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کہتے ہو، آپ سب کو مل جل کر کے رہنے کی اور ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، میں تو میرے چونکہ عادت نہیں ہے، سیاست میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میری کوئی عادت نہیں ہے، میں تو سیاسی پارٹیوں کا نام بھی نہیں لیتا، میں تو نہ بی جے پی، نہ کانگریس، نہ عام آدمی پارٹی، میں کسی فرقہ پرست تنظیم کا بھی نام نہیں لیتا، میں کوئی اس طرح کا نام ہی نہیں لیتا کہ جس سے کسی کو ذاتی طور سے کوئی رنجش ہو۔ تو جو شرارتی لوگ ہیں بہرحال وہ تو نفرت پھیلا رہے ہیں، وہ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت میں امن ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھارت سرکار کا کوئی بھی نمائندہ ہو، کوئی بھی ان کا جو بھی وہ ان کا ریپرزنٹیٹیو ہو، وہ آ کے ایک دفعہ سمبودھن کرے ٹیلی ویژن پر یا اخبار میں، کم از کم دیش کے حالات کو سدھارنے کے لیے سرکار کو بھی زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی بات تو آپ لگاتار کہتے بھی آ رہے ہیں۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، کیا آپ کو اطلاع ہے اس کی؟ جی مجھے کل ہی پتہ لگا، بلکہ میڈیا سے جب میرے پاس ٹیلی فون آنے شروع ہوئے تو سب سے پہلے جو میڈیا سے فون آیا نیشنل چینل ہے، میں نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہنے لگے جی امام صاحب پتہ تو لگ ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم میڈیا میں دیں، ہمارا مقصد اس کو ہائی لائٹ کرنے کا نہیں ہے، قانون کی جو پرکریا ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں۔ ہم نے جو تھریٹ کالز آئی تھی ہم نے اس کی اپلیکیشن علاقے میں دے دی، علاقے کے بڑے افسروں کو دے دی، کہنے لگے آپ دیں یا نہ دیں، لیکن وہ میڈیا میں تو آتی ہے بات۔ نیشنل چینل پہ پھر جب سے فون آیا ہے، جب سے نیشنل چینل پہ خبر آئی ہے، بہت سارے لوگ فون کر رہے ہیں، حال چال پوچھ رہے ہیں، رشتہ دار پوچھ رہے ہیں، اور مسلمان بھی آ رہے ہیں کئی اس طرح سے ملنے ملاقات کرنے، تو لوگوں کے اندر ہیجان تو ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں، دلی میں، جہاں تک لوگ مجھے جانتے ہیں اور ہمارے جتنے دوسرے دھرم کے دھرم گرو ہیں سب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کی دھمکی والی کال دے رہے ہیں شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کس طرح کا آدمی ہوں، شاید ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ مسجد کا ایک امام ہے تو کٹر پنتھی ہوگا، شاید ان کو یہ لگ رہا ہو۔ تو بہرحال میں نہیں کہہ سکتا، میں تو یہی پولیس سے درخواست کروں گا کسی طرح کا کوئی ڈر، کوئی خوف یا کچھ بچوں میں، نہیں پریوار میں؟ نہیں، ڈر اور خوف کی تو خیر کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے، ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں۔ بلکہ مجھ سے اعلیٰ افسران نے بھی کہا کہ امام صاحب آپ ذرا تھوڑا ہوشیار رہیں، اور اپنے ساتھیوں نے بھی کہا کہ آپ جتنا لائٹ لے رہے ہیں اتنا لائٹ نہ لیجئے، ذرا ہوشیار رہیے۔ تو میں نے کہا سب اللہ کے حکم سے ہوگا اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت سرکار اور ہوم منسٹری اور دلی کی پولیس اس معاملے میں بہت سنگیان لے، اور اس معاملے میں جو بھی اس طرح کے شرارتی لوگ ہیں ان کو پکڑے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت میں امن رہے، دیش میں امن رہے، اسی طرح کا سامپردائک صدبھاؤ کا ماحول بنا رہے، ہمارا ماننا یہی ہے۔ اور ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، کسی دھرم کی لڑائی نہیں ہے ہماری۔ ہم ہندو بھائیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں، سکھ بھائیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں، ہم تو کمیونل ہارمنی والے ہیں، ہم تو ہر ایک کو اپنا بھائی اور بہن سمجھتے ہیں، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ بہرحال جو اس طرح کا کر رہے ہیں، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ہر ایک کی رکشا سرکشا کا بندوبست ہونا چاہیے، اور ہوم منسٹری یا دلی پولیس جو بھی اس کے لیے اچت کارروائی سمجھتی ہو وہ کرے، تاکہ دیش میں امن رہے۔ بالکل دیش میں امن رہے۔ اور ہوم منسٹری کی جس طرح سے بات کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ امام صاحب کی اپلیکیشن جب پہنچی ہے تھانے میں یا ڈی سی پی کو، تو اس کے بعد ایف آئی آر نمبر 350/2022
अंडर सेक्शंस आईपीसी के सेक्शंस में 295A और साथ ही 506 के तहत एफआईआर दर्ज करके पुलिस ये कह रही है कि हमने अब जांच शुरू कर दी है। जहां तक हमारी बात है, डीसीपी नॉर्थ से सागर सिंह कलसी से बात हुई, उन्होंने कहा हम पूरी तरह फिक्रमंद हैं और इमाम साहब को जिस तरीके की ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स आई हैं, जान से मारने की धमकियां आ रही हैं या फिर बराबर जो कॉल्स आ रही हैं, इस पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है और ये मामला जो है वो यकीनी तौर पर क्राइम ब्रांच वगैरह को सौंप दिया जाएगा। बता दूं कि यही इमाम साहब का लैंडलाइन फ़ोन है जिस पर लगातार कॉल्स आ रही हैं, जान से मारने की धमकी, मस्जिद फतेहपुरी को उड़ाने की धमकी। ये देखिए, ये नंबर जो हैं वो आपको मैं फ्लैश कर रहा हूँ। जिस नंबर से कॉल आई है ये इंटरनेट नंबर मालूम देता है, ओनली 935, सिर्फ 935 नंबर है। दूसरा नंबर है 4207, ये सब इंटरनेट कॉल्स हैं। आगे देखें, ये 0, यानी कोई कुछ नंबर ही नहीं है, सिर्फ 0 लिख करके आया है। दूसरा नंबर देखिए 03444, इस नंबर से कॉल आई है। 232, इस नंबर से कॉल आई है। उनसे लगातार इमाम साहब को जान से मारने की धमकी के, मस्जिद को उड़ाने के और जो परिवार है उसको ख़त्म करने के, इस तरीके की कॉल्स आ रही हैं। इमाम साहब, बस आखिरी सवाल आपसे, इससे पहले क्या कभी इस तरीके से हुआ है? और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, लोग बताते हैं कि एक मरतबा पहले त्रिशूल से भी अटैक हुआ था नायब इमाम के ऊपर, मरहूम मौलाना मुअज़्ज़म पे, तो क्या इसको लाइट लेना उचित रहेगा? पहले जब आडवाणी जी की यात्रा यहाँ से निकल रही थी तो मैं ओखला मोड़ पे थर्मल पावर स्टेशन, जो वहाँ पर एक कोई जलसा था, वहाँ पर गया हुआ था। तो मौलाना मुअज़्ज़म अहमद जो हमारे छोटे भाई थे, इंतकाल हो गया उनका, तो वो यहाँ से मस्जिद से निकल के जा रहे थे तो 3-4 लड़कों ने पकड़ के तिरछुल उनके मारा और वो सीने पे लगा, उनके ब्लड निकलने लगा। लेकिन वो तिरछुल उन्होंने फिर दोबारा निकाल के फिर दोबारा से वार किया और फिर उसका काफ़ी खून हो गए थे कपड़ा उनका। ये कितने साल पहले की बात है लगभग? ये आडवाणी जी की जो यात्रा निकल रही थी, शायद 90 या 91 की बात होगी। तो वो जो यात्रा आडवाणी जी निकाल रहे थे पूरे देश में, तो जब फतेहपुरी मस्जिद की तरफ से यात्रा निकली थी तो चांदनी चौक की तरफ से यात्रा निकली और कटरा बड़ियान की तरफ जो भीड़ खड़ी हुई थी उनमें से 2-4 लड़कों ने उनको पकड़ के मारा, तिरछुल मारा। एक दफ़ा मारा तो वो अटक गया, फिर दोबारा उन्होंने मारा। तो उसको लेके वो फ़ौरन लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन के लोग आ गए, ड्यूटी पर थे, और उन्होंने पुलिस स्टेशन में ले जाके ऊपर की तरफ कमरे में उनका कुर्ता वुर्ता धो दिया सारा, वहाँ लिटा दिया। लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगी और BBC ने 9 बजे की ख़बरों में बता दिया कि मस्जिद फतेहपुरी के इमाम पर त्रिशूल से हमला, तो हर जगह बात उठने लगी। फिर उनको इरविन हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ से ड्रेसिंग वगैरह करा के वहाँ से उनको घर लिया है। तो उस वक्त भी ऐसा हुआ। और वैसे थ्रेट कॉल्स हमें टेलीफोन पे तो ज़्यादा नहीं आई पहले, लेकिन लेटर मिलते थे, कोई लेटर मिलते थे और धमकी भरे खत आते थे। और 2006 में मुझे याद पड़ता है कि होम मिनिस्ट्री से भी मुझको सिक्योरिटी मिली थी और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी सिक्योरिटी मिली थी। मेरे पास 2 PSO रहा करते थे, 3-4 साल तक यही रहा। तो होम मिनिस्ट्री के जो PSO थे सिक्योरिटी वाले, वो वापस ले लिए गए, लेकिन दिल्ली पुलिस के PSO अभी मेरे साथ हैं। तो मतलब ये कि थ्रेट कॉल्स इस तरह की नहीं आई, फ़ोन पे कभी नहीं आई, और अगर एक आध आई होगी तो वो तो हमने उसको अवॉइड कर दिया। अगर अभी भी बार बार फ़ोन नहीं आता तो शायद हम पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं करते। बिल्कुल, जैसे आपने कहा 3 दिन लगातार जो है वो कॉल आती रही, और यही वजह है, हम भी यही अपील करते हैं शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम से कि इस मामले को लाइट ना लें, जैसे पुलिस भी कह रही है। इसकी जो सीरियसनेस है उसको ज़रूर समझे जाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए पुलिस को इस चीज़ को देखते हुए कि इमाम साहब और इनकी पूरे परिवार को, और ख़ास तौर से मस्जिद की जो सिक्योरिटी, यहाँ का जो हिफाजत और इसकी तहफ़्फ़ुज़ है, उसका भी पूरी तरीके से पुलिस को इंश्योर करना चाहिए। आप लोग शाही मस्जिद फतेहपुरी से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े आप सबका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।